آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی پر بات کریں گے۔ یہ ایمان، صبر اور شدید مخالفت کے سامنے ڈٹ جانے کی ایک ایسی داستان ہے جو وقت کے ساتھ پرانی نہیں ہوتی۔ یہ صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں، بلکہ اس میں ہم سب کے لیے بہت گہرے سبق پوشیدہ ہیں۔ تو چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک سوال، آخر کوئی ایک انسان صدیوں تک اپنی ایک ہی سچائی پر کیسے قائم رہ سکتا ہے، خاص طور پر تب جب اس کی پوری قوم اس کا مذاق اڑا رہی ہو، اسے جھٹلا رہی ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اسی سوال کو ذہن میں رکھ کر آئیے اس پوری کہانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو آج ہم اس کہانی کو 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے وہ ابتدائی دور کیسا تھا، پھر وہ 950 سال لمبا مشن جس میں حضرت نوح نے تبلیغ کی، اس کے بعد کشتی کی تعمیر کا وہ حیرت انگیز مرحلہ، پھر وہ عظیم طوفان اور اس کے بعد کیا ہوا، اور آخر میں وہ سبق جو آج بھی ہمارے لیے اتنے ہی اہم ہیں۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے کافی عرصے بعد۔ یہ وہ وقت تھا جب انسانیت جو کبھی ایک اللہ کی عبادت کرتی تھی، آہستہ آہستہ راستے سے بھٹک گئی اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر بت پرستی کی تاریکی میں ڈوب گئی۔ دیکھیں، یہ تبدیلی کوئی ایک دن میں نہیں آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں سب ٹھیک تھا، لیکن جیسے جیسے نسلیں گزرتی گئیں، لوگوں نے اپنے نیک بزرگوں کو یاد رکھنے کے لیے ان کے مجسمے بنائے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ انہی مجسموں کی پوجا شروع ہو گئی، اور یوں معاشرہ توحید سے شرک کی طرف چلا گیا۔ یہ ان کے 5 مشہور بتوں کے نام تھے: ود، سواغ، یغوث، یاؤق اور نصر۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دراصل ان کی قوم کے بہت نیک لوگوں کے نام تھے، لیکن شیطان نے انہیں ورغلایا اور وہ ان کی عزت کرتے کرتے ان کی عبادت پر اتر آئے۔ اب ایسے گمراہ ماحول میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ ان کا کام کیا تھا؟ اپنی قوم کو واپس اسی ایک سچائی کی طرف بلانا، اور یہ مشن کوئی 1-2 سال کا نہیں تھا، یہ صدیوں پر پھیلا ہوا تھا۔ 950 سال! ذرا اس مدت کا تصور تو کریں۔ اتنے لمبے عرصے تک حضرت نوح علیہ السلام نے بنا تھکے، بنا رکے، انتہائی صبر کے ساتھ اپنا پیغام پہنچایا، بس اسی ایک امید پر کہ شاید ان کی قوم راہ راست پر آ جائے۔ اور ان کا پیغام بالکل سادہ اور واضح تھا۔ دن ہو یا رات، وہ اکیلے میں بھی سمجھاتے اور لوگوں کے بیچ بھی، بس ایک ہی بات کہتے تھے کہ اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ توحید کا یہی تو اصل پیغام ہے۔ لیکن اتنی لمبی اور مسلسل کوشش کا نتیجہ کیا نکلا؟ بہت ہی کم لوگ ایمان لائے۔ زیادہ تر لوگوں نے نہ صرف ان کی بات ماننے سے انکار کیا، بلکہ ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ کہنے لگے، یہ تو ہم جیسا ہی ایک عام انسان ہے، اس کی بات کیوں سنیں؟ جب قوم نے اپنی ضد اور انکار نہیں چھوڑا تو کہانی میں ایک بالکل نیا اور حیران کن موڑ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو ایک ایسا حکم دیا جو بظاہر کسی کی سمجھ میں آنے والا نہیں تھا، اور یہی حکم ان کے ایمان کا سب سے بڑا امتحان بن گیا۔ اب یہاں 2 بالکل مختلف دنیائیں آمنے سامنے تھیں۔ ایک طرف اللہ کا حکم تھا کہ ایک بہت بڑی کشتی تیار کرو، اور دوسری طرف قوم تھی جو مذاق اڑا رہی تھی کہ یہاں میلوں تک پانی کا نام و نشان نہیں، اور یہ شخص ریگستان میں جہاز بنا رہا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں صبر کی اصل طاقت نظر آتی ہے۔ لوگ تانے دیتے رہے، مذاق اڑاتے رہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اپنا کام جاری رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں اللہ کے منصوبے پر مکمل یقین تھا، بھلے ہی وہ دوسروں کو کتنا ہی عجیب کیوں نہ لگ رہا ہو۔ اور پھر آخر کار وہ وقت آ ہی گیا جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے جب اللہ کے حکم سے آسمان اور زمین ایک ہو گئے اور وہ تباہ کن طوفان آیا جس نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ طوفان کا آغاز بھی بڑا عجیب تھا۔ زمین کے اندر سے پانی چشموں کی طرح پھوٹ پڑا، یوں لگ رہا تھا جیسے زمین اپنا سارا پانی باہر اگل رہی ہو۔ اور ٹھیک اسی وقت آسمان سے ایسی موسلا دھار بارش شروع ہوئی جو کسی نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف صرف پانی ہی پانی تھا۔ اس قیامت خیز طوفان سے بچاؤ کا ایک ہی ذریعہ تھا، وہی کشتی۔ اس پر حضرت نوح، ان پر ایمان لانے والے وہ مٹھی بھر لوگ، اور اللہ کے حکم کے مطابق ہر جانور کا ایک ایک جوڑا سوار ہوا تاکہ زمین پر زندگی کا سلسلہ باقی رہ سکے۔ لیکن اس بڑے طوفان کے بیچوں بیچ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے ایک ذاتی اور بہت تکلیف دہ امتحان بھی تھا۔ یہ امتحان تھا ان کے اپنے بیٹے کی نافرمانی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آخری لمحے تک اپنے بیٹے کو پکارا کہ کشتی میں آ جاؤ، بچ جاؤ گے، لیکن اس نے باپ کی بات نہ مانی اور کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ کر بچ جاؤں گا۔ مگر اللہ کے عذاب سے بھلا کون بچ سکتا تھا؟
वो भी बाकी नाफरमानों के साथ डूब गया। ये मंजर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के सब्र का शायद सबसे कड़ा इम्तिहान था। कई दिन तक तूफान जारी रहने के बाद जब अल्लाह का इंसाफ पूरा हो चुका तो एक हुक्म आया, ए ज़मीन अपना पानी निगल जा और ए आसमान थम जा। ये अल्फाज कायनात पर अल्लाह के मुकम्मल इख्तियार की निशानी है, जिसके एक हुक्म से तूफान आता है और एक ही हुक्म से थम जाता है। इस हुक्म के बाद पानी कम होना शुरू हो गया और कश्ती जूदी नामी एक पहाड़ पर जाकर रुक गई। उसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी ईमान वाले एक पाक साफ जमीन पर उतरे ताकि एक नई और बेहतर जिंदगी का आगाज कर सकें। तो इस पूरी अजीम दास्तान से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका पैगाम किसी एक ज़माने या एक कौम के लिए नहीं है, बल्कि इसमें हम सब के लिए हमेशा काम आने वाले सबक मौजूद हैं। इस किस्से से जो सबसे अहम बातें हम सीख सकते हैं वो ये हैं, पहली कि सब्र वाकई सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी, अगर आप सच पर हैं तो अकेले रह जाने से ना डरें। तीसरी, अपना भरोसा और तवक्कल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर रखें। और चौथी बात कि निजात का रास्ता हमेशा नेकी और अच्छाई से होकर ही गुजरता है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में नजात का ज़रिया वो कश्ती थी। आज के दौर के चैलेंजेस, गुमराहियों और फितनों के तूफान में हमारी निजात की कश्ती क्या हो सकती है? वो कौन से उसूल हैं, वो कौन से आमाल हैं जो हमें इस तूफान से बचाकर सलामती के किनारे तक ले जा सकते हैं?